امریکہ کا ایران پر مسلسل 10ویں رات بھی حملہ۔ ایران کے شہروں چابہار، کونارک، سیرک اور بندر عباس میں فوجی اہداف نشانہ بنے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان، کہا ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو ہدف بنایا گیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی کیمپ پر حملہ، میزائل سسٹم نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ پیر کے روز کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رساں ادارے تسنیم کا دعویٰ، امریکی فوجی اڈے کیمپ عریف جان میں موجود امریکی ہمارز میزائل سسٹمز کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور کویتی حکام نے تاحال ایرانی دعوے کی تصدیق نہیں۔ حوثیوں کی بندرگاہیں بند کرنے کی دھمکی، سعودیہ کا خطے میں شدید کشیدگی کے خدشات کا اظہار۔ سعودی عرب کی حوثیوں کی جانب سے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بیان کی شدید مذمت۔ حوثی گروپ نے سعودی عرب پر یمن کا محاصرہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق حوثیوں کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایران پر تباہ کن حملے صدر ٹرمپ کی ہدایت تک جاری رہیں گے۔ امریکی وزیر توانائی کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا تہران تعاون کرے یا نہ کرے، آبنہ ہرمز میں تیل اور گیس کی ترسیل نہیں رکے گی۔ صدر ٹرمپ تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ اگر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے تو جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی مالیاتی منڈیوں میں بے چینی، خام تیل مہنگا ہو گیا۔ برینٹ خام تیل تقریباً 4% اضافے کے بعد $87.33 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ آبنہ ہرمز سے تیل و گیس کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات، سرمایہ کاروں کی خریداری میں تیزی، امریکہ، یورپ اور ایشیا کی بیشتر اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ خام تیل $90 کے قریب برقرار رہا تو پاکستان کو مہنگائی اور درآمدی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے، پینٹاگون کی تصدیق۔ ان میں سے 96% زخمی فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے۔ انکشاف ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ نے ایرانی حملے سے ہلاک 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کی۔ شمالی عراق اور اردن میں ایران کے جوابی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا کی کئی مصنوعات پر 50% ٹیرف لگا دیا۔ صدر ٹرمپ کے حکم نامے پر دستخط، ٹیرف کا نفاذ اگلے 30 روز میں کر دیا جائے گا۔ جو چیزیں ٹیرف کی زد میں آئیں گی ان میں وائن، ہاکی اور سیمنٹ بھی شامل۔ کینیڈا نے امریکی الکوہل، آٹو موبائل اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان، کہا ٹیرف کے نفاذ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے 1930 کے ایکٹ کا ایک سیکشن جواز بنایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کا سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے پر مذاکرات جلد مکمل کرنے کا عزم۔ وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کینیڈا کی جانب سے خطے میں پاکستان کی ثالثی کوششوں اور جنگ بندی کی حمایت۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور کینیڈا کے 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں فریقین نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف ہوئی۔ سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو اجاگر۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ہنی ویل ٹیکنالوجیز کے وفد سے ملاقات، پاکستان کے ریفائنری شعبے کی جدید کاری اور توسیع پر اہم پیش رفت، ملکی ریفائننگ صلاحیت بڑھانے اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے پر اتفاق، ہنی ویل کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی اور آلات کی فراہمی کی تجویز، ریفائنری منصوبوں کے لیے ممکنہ بین الاقوامی مالی معاونت پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی طلال چوہدری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اسکندر مومنی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان مونومنٹ کا دورہ، مومنی کو پاکستان مونومنٹ کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔
چینی کمپنی کی پاکستان کے انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی، وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے شینڈونگ ہائی اسپیڈ گروپ کے وفد کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کنیکٹیویٹی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال ہوا۔ OGDCL کے اشتراک سے جاری تیل اور گیس منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمشنر کی کشمیری نژاد برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے اہم ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ مسائل کے پرامن حل پر اتفاق ہوا۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات تعریفی نوعیت کی تھی۔ برطانیہ، پاکستان اور آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال زیر بحث آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امجد حسین کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بیلجیم کے قومی دن پر مبارکباد۔ شاہ فلپ بیلجیم کی حکومت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اور بیلجیم کے دیرینہ دوستانہ تعلقات پر صدر مملکت کا اطمینان۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، جس میں بیلجیم کا اہم کردار ہے۔ سندھ پہلا منصوبہ ہے جس میں گاڑیوں کی انشورنس کو لازمی قرار دیا گیا۔ سندھ حکومت نے فصلوں کی انشورنس کو سیلز ٹیکس فری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انٹرنیشنل انشورنس کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی فلاح و بہبود اور شہری تحفظ سندھ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت پرعزم۔ PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور پنجاب کے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ بارش زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا مطالبہ۔ سیاحتی مقامات پر پھنسے افراد کے فوری ریسکیو پر زور۔ پنجاب میں بارش کا پانی نکالنے اور بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اوگرا کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق ایک روز کے لیے ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 35 پیسے کمی، فی لیٹر قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے مقرر۔ پیٹرول پر لیوی اور ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کا 7 اگست کو سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ پیٹرول پر بھتہ لیوی منظور نہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان، کہا نوجوان سڑکوں پر نکلیں، موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں، ہم پرامن اور پرعزم رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 22 جولائی کو دی گئی ہڑتال اور لاک ڈاؤن کی کال مسترد۔ 22 جولائی کو مظفر آباد میں تمام مارکیٹیں اور دکانیں معمول کے مطابق کھلی رہیں۔ انجمن تاجران نے کہا، تاجروں کی نمائندگی اور کسی بھی قسم کی کال دینے کا اختیار صرف مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کو حاصل ہے۔ خیبر میں طوفانی بارشیں، سیلابی ریلے میں بہہ کر 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق لنڈی کوتل میں 4، جمرود میں 2 افراد سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہوئے۔ تورخم لے جانے والی گاڑی ریلے میں بہہ گئی، 13 افراد بحفاظت ریسکیو، 3 جاں بحق۔ پاک افغان شاہراہ پر پھنسی 100 سے زائد گاڑیاں محفوظ مقام پر منتقل کی گئی۔ افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں سیلاب کی تباہی، مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی۔ سیلابی ریلوں میں پھنسے ہوئے 100 افراد لاپتہ۔ صوبائی دارالحکومت پارون میں دریا کے کنارے قائم دکانوں کی جگہ اب صرف کیچڑ باقی۔ ڈیزاسٹر ایجنسی افغانستان کے مطابق اب تک 20 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ہلاکتیں اور زخمی افراد پارون اور نورستان کے دیگر علاقوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ حماس نے خلیل الحلیہ کو تنظیم کا نیا سربراہ منتخب کر دیا۔ خلیل الحلیہ یحییٰ سنوار کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خلیل الحلیہ
حماس کے قیام سے ہی تنظیم کی قیادت کا اہم حصہ رہے ہیں۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات میں حماس کے وفد کی قیادت خلیل الحلیہ نے کی۔ غزہ سے متعلق سیاسی اور خارجی امور میں خلیل الحلیہ کا اہم کردار رہا۔ ناہل مودی حکومت بیرون ملک بھارتیوں کی جانوں کی حفاظت میں یکسر ناکام۔ امریکہ ایران جنگ کے بعد سے آبنہ ہرمز میں جہازوں پر حملوں میں متعدد بھارتی ہلاک۔ اوڈیسا کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ، 4 بھارتی شہری ہلاک، 1 زخمی۔ بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والے جہاز پر بھارتی عملہ بھی سوار تھا۔ بیرون ملک بھارتی شہریوں کے تحفظ پر مودی حکومت تنقید کی زد میں۔ بھارتی نوجوان یک زبان، کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں مودی کے استعفی کا مطالبہ۔ طلباء کے پارلیمنٹ مارچ کو آنسو گیس شیلنگ اور بدترین لاٹھی چارج سے روکنے کی ناکام کوشش۔ بانی کاکروچ جنتا پارٹی ابھیجیت کے مطابق RSS کے غنڈوں نے سونم کو جبری گرفتار کر کے انتہائی بزدل حرکت کی۔ کانگریس رہنما اور بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی کاکروچ جنتا پارٹی کے نہتے کارکنوں اور طالب علموں پر پولیس کے بہیمانہ تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا، نریندر مودی بھارتی تاریخ کے سب سے زیادہ نوجوان مخالف وزیر اعظم ہیں۔ RSS نے بھارت کے تعلیمی نظام پر قبضہ جما رکھا ہے۔ طلباء پر شیلنگ اور لاٹھی چارج غیر جمہوری اور شرمناک اقدام ہے۔ طالبان حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات، عالمی تشویش میں اضافہ، خواتین کی گرفتاریاں اور صنفی امتیاز سے متعلق رپورٹس پر تنقید۔ اقوام متحدہ میں افغان مشن کے سربراہ نصیر احمد نے طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں سے خلاف قرار دے دیا۔ کہا، طالبان پردے کی آڑ میں حراست میں لی گئی خواتین کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا، طالبان جنس کی بنیاد پر ظلم و ستم سمیت غیر انسانی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور نیتھن لیول صحت سے صحت یاب ہو کر ٹیم میں واپس آ گئے۔ مائیکل نیسر، ٹوڈ مرفی اور برینڈن ڈوگٹ کو اسٹینڈ بائی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ آسٹریلیا آئندہ 11 ماہ میں کم از کم 20 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے تیار۔